توبہ کرتا ہے، نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، جو پچھلی زندگی میں کچھ سیاہیاں تھیں ان کو دھونے کی کوشش کرتا ہے اور آئندہ زندگی کو خوبصورت بنانے کی تغدو کرتا ہے، لیکن خوف ہی رہا اور ایک دوسرے کا تماشا ہی دیکھنے پہ دنیا لگی ہے۔ کاش یہ خوف اس بات کا ہوتا کہ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہے، اس حالت میں میں دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا۔ خوف اس بات کا اگر ہوتا کہ اس آزمائش پہ صبر کرنے پہ اگر میری بخشش ہو جائے تو پھر کیا حرج ہے۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہے اور بیت اللہ بھی ناراض ہو گیا، زمین بھی ناراض ہو گئی۔ کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرے، انبیاء کے قصے پڑھے۔ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا اور مکے والوں نے لاک ڈاؤن کیا، نکل ہی نہیں سکتے۔ تو آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی ناراض تھے؟ کیا بیت اللہ میں تو وہ نہیں آ سکے 3 سال؟ کیا آپ کہیں گے کہ بیت اللہ ان سے بھی ناراض تھا؟ سنی سنائی باتیں، سنے سنائے قصے اور کہانیاں، ان کو آگے شیئر کرنا اور ان کے پیچھے لگنا، یہ پوری قوم کی عادت بن گئی ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن سب سے پہلے یقین کرتا ہے، ساری دنیا بھی کچھ کہہ دے تو کہہ دے، جب تک میرے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ساری دنیا میں سے ایک شخص بھی نہ کہے میرے رب کا فیصلہ آ گیا ہے تو پھر کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں، فیصلہ وہی نافذ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں خوشخبری سنائی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، وہ بھی اسی زمین میں بستے تھے اور بستے ہیں اور کل کو بھی اللہ پیدا کریں گے، لیکن خوف ان پہ کبھی غالب نہیں آتا، غم ان کو کبھی نہ ڈھال نہیں کرتا۔ پریشانیاں تو انبیاء کو بھی آئی، غم تو انبیاء اور رسول کو بھی آئی، لیکن غم کا آ جانا یہ انسان ہونے کی نشانی ہے، لیکن ہر وقت غمگین رہنا یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ خوف کا آ جانا یہ انسان ہونے کی نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اللہ کے حکم سے، وہ اژدہا بن گیا، موسیٰ بھاگ پڑے۔ یہ فطرتی خوف ہے۔ ایک خوف وہ ہے کہ فلاں میری جان لے لے گا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ کسی اور کا خوف اگر کسی انسان کا آ جائے تو شرک بن جاتا ہے۔ ایک اللہ کے عذاب کا خوف ہے، یہ انسان کے اندر خوف آ جائے تو اس کا سب سے خوبصورت ایمان بن جاتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، یہ اس کو نصیب ہوتا ہے چوتھی قسم ہے خوف کی، کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کا خوف کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ فطرتی خوف، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی خوفزدہ ہو گئے تھے، لیکن مخلوق میں سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس طرح ڈر جانا کہ یہ میری موت کا سبب بن جائے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ سے دوری کی بات ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو خوف نہیں ہوتا، وہ غمگین نہیں ہوتے، صرف دنیا میں نہیں، نہ قبر میں نہ حشر میں۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، قبر میں بھی جائے گا۔ روایت بتاتی ہے فرشتے سوال کرنے آئیں گے، سر کی طرف سے نماز کہے گی اس سے بات نہ کرو، اس کو آرام کرنے دو۔ دائیں طرف سے آ جائیں گے، روزہ کہے گا پیچھے رہو، اس کو تنگ نہ کرو۔
بائیں طرف سے آئیں گے زکات کہے گی نہیں پیچھے رہو، پاؤں کی طرف سے آنے لگے گے نیکیاں کہیں گے اجازت نہیں ہے، لیکن حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، کہیں گے اللہ نے بھیجا ہے، سوال و جواب ہو کے پھر بھی خوشخبری فرشتے خود دے کے جائیں گے، نم کا نومت العروس، سو جاؤ اب قیامت تک تمہیں سکون ہے، سو جاؤ، اور پوچھیں گے تم نے جواب کیسے دے دیے، تو وہ بھی 3 جواب دے گا جس کی تیاری آج کوئی نہیں کر رہا، خبریں سارے سنتے ہیں، اخبار سارے پڑھتے ہیں، بریکنگ نیوز تک جان جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے پیغمبر نے فرمایا جواب وہاں اللہ کا ولی جو ہے وہ دے گا جس کے بعد اسے کوئی خوف نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے، میں نے قرآن کو پڑھا، اس کو سچا مانا اور اس کے مطابق عمل کیا، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی نشانی، یہ پہلی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کبھی غور نہیں ہوا، پی ایچ ڈی بھی ہو جاتی ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں آتا۔ اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اس کی نشانیاں 2 ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے دل میں اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہوتی ہیں، ان کے دل کی خوشی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام تو میدان جہاد میں جاتے موت کو ڈھونڈنے کے لیے، موت ملتی نہیں تھی، کس طرح خالد بن ولید نے بستر پہ پڑے کہا تھا میرا پیغام پہنچا دو جو موت سے ڈرنے والے ہیں، میں نے ساری زندگی موت کو ڈھونڈا لیکن موت نہیں ملی، دعائیں کر کے جاتا تھا اور رو رہے تھے اللہ مجھے میدان میں شہادت کی موت دینا، لوگوں آج میں چارپائی پہ فوت ہو رہا ہوں، اللہ نے نہیں لکھا تھا لیکن حدیث کہتی ہے من طلب الشہادت بالصدق، جو سچے دل سے شہادت مانگتا ہے بلغہ اللہ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اللہ اسے شہادت کا درجہ دیتے ہیں خواہ وہ چارپائی پہ فوت ہو۔ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا آج سے 40 سال پہلے ایک شخص نے خواب دیکھی تو خواب کی تعبیر کرنے والے نے کہا ایک وقت آئے گا تم اکیلے طواف کرو گے بیت اللہ میں کوئی نہیں ہوگا، تو سننے والے سارے ہنسنے لگ گئے کہ ایسا ہو سکتا ہے میرے اکیلے کے لیے بیت اللہ کوئی خالی کرے گا؟ آج 40 سال کے بعد ایسا موقع آیا، واقعی اس اکیلے نے طواف کیا، کوئی وہاں نہیں تھا، اللہ کی مرضی۔ اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں؟ آئیے اس کو سمجھیے اور اپنے آپ کو اس صف میں لے جانے کی کوشش کیجیے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والقریب منہ، جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں الولی هو العالم باللہ، جو اللہ ذو جلال کی طرف سے نازل شدہ علم جو ہے اس میں جتنا بڑا ماہر ہوتا ہے اتنا اللہ کے ہاں بڑا ولی ہوتا ہے۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں هو العارف باللہ، جتنی کسی انسان کے پاس اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنا وہ اللہ کے ہاں زیادہ ولی ہوتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کہا کرتے تھے من کان مؤمنا تقیا کان للہ ولی، جس کا ایمان ہے 6 چیزوں پر، اللہ پر ایمان کہ اللہ میرا خالق و مالک ہے، فرشتوں پر ایمان کہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ہیں، نبیوں پر ایمان کہ 1,24,000 پیغمبر تھے جن میں سے 315 رسول تھے جو صاحب شریعت ہیں اور باقی انبیاء تھے جو سابقہ شریعت کو لے کے چلتے تھے، کتابوں پر ایمان کہ اللہ نے انسانی رشد و ہدایت کے لیے کتابیں اتاری ہیں، پھر آخرت پر ایمان کے ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ حساب لیں گے، پھر تقدیر
پر ایمان جو 50,000 سال پہلے کائنات بنانے کے اللہ نے لکھ دیا ہے بالکل صحیح لکھا ہے. وہ مجھے اچھی لگے تقریر یا میری عقل کو بری لگے، اللہ ذوالجلال کے فیصلے غلط نہیں ہو سکتے. اس میں بہت بڑی حکمت ہے. اور دوسری نشانی متقی ہونا. تو آئیے اس بات کا فیصلہ کیجئے لوگ کس کو ولی کہتے ہیں اور ان کی نشانیاں کیا ہیں. مومنوں کے ہاں ولی کون ہوتا ہے اور بے دین لوگوں کے ہاں ولی کون ہوتا ہے، یہ مقارنہ کر کے میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ سکے کہ ہم کس کو ولی کہنا چاہتے ہیں اور شریعت نے کس کو ولی کہا ہے. مسلمانوں کے ہاں ولی کی پہلی نشانی یہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قرآن نے اس کو ولی کہا ہے جو سچا مومن ہوتا ہے اور متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. یہ ولی قرآن نے بتایا. تقوی سے مراد یہ ہے چھوٹے اور بڑے ہر گناہ سے بچ جانا. خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی. ایمان کے بعد تقوی اختیار کر لینا یہ مومنوں کا ولی ہے جس کو قرآن نے ولی کہا. بے دین لوگ کس کو ولی سمجھتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی 427. ہر وہ شخص بے دین لوگوں کے ہاں ولی ہوتا ہے جس کی قبر پہ مسجد بنائی جائے یا اس کو دفنایا ہی مسجد میں جائے. ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہی مومنوں کی مائیں روایت کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ حبشہ سے واپس آئیں تو آ کے قصہ بتایا کہ ہم نے وہاں کنیسہ دیکھا اور اس کے اندر تصویریں بنی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات فبنوا على قبره مسجدا. یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک لوگ فوت ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بنوا على قبره مسجدا. اس کی قبر پہ مسجد بنا دیتے ہیں. وصوروا فيه تلك الصور. اور اس طرح کی تصویریں آویزاں کر دیتے ہیں. فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کا دن ہوگا کائنات کے بدترین لوگ یہ ہوں گے. شریعت کہتی ہے جو متقی ہے، شریعت کہتی ہے جو مومن ہے وہ ولی ہے. بے دین لوگ کیا کہتے ہیں؟ جس کو ہم نے دفنا دیا اپنی مرضی سے مسجد اوپر بنا دی یا مسجد میں ہی قبر بنائی یہ ولی. اب شریعت کی مان لیں یا انسانوں کی عقل جو سوچتی ہے اس کو مان لیں، فیصلہ آپ کا. شریعت نے دوسری نشانی یہ بیان کی ہے اہل قرآن اہل علم جو جتنا بڑا عالم ہوگا، جو جتنا بڑا قرآن کو سمجھنے والا ہوگا وہ اتنا اللہ کے ہاں مقام پا لیتا ہے، وہ ولی بنتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین. اللہ کے کچھ خاص لوگ. قالوا یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر، من ہم وہ کون ہیں؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 2165. اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ والے کون ہیں؟ قال هم اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته. جو قرآن والے ہیں، جن کا قرآن پر ایمان ہے جیسے صحابہ کا ایمان تھا.
جو قرآن کو سمجھتے ہیں جس طرح صحابہ نے سمجھا، جو قرآن کو پڑھتے ہیں جس طرح صحابہ نے پڑھا، جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں جس طرح صحابہ نے کیا، جو قرآن کے پیغام کو عام کرتے جس طرح صحابہ نے کیا، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے خاص بندے۔ بے دین لوگ اس کے مقابلے میں کس کو ولی سمجھتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں جس بندے کو وسیلہ بنایا جائے کہ ہماری تو ہمارا رب نہیں سنتا، اس کو ہی کہتے ہیں یہ وسیلہ بنے گا۔ یہ وسیلہ بنانے والے لوگ جو ہیں، یہ لوگ ان کے ہاں ولی کون سا ہے جس کو شریعت نے ولی نہیں کہا؟ اللہ ذو جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس کو پکڑ لیا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے گا، یہ ہمارا وسیلہ بنتا ہے، اس کے ذریعے ہم اللہ کے پاس جائیں گے، ساتھ دلائل دیں گے۔ تو بھائی جج کے پاس جانے کے لیے وکیل کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وکیل کے ذریعے جج کے پاس جانا چاہیے کہ کوئی محترم ہے، لیکن اگر وکیل کا ہاتھ ہی پکڑ کے کہو تم ہی جج ہو تو پھر تو اعتراض بنتا ہے نا۔ اور بھائی چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی اختلاف نہیں میرے محترم، لیکن سیڑھی پہ بیٹھ کے کہیں میں چھت پہ بیٹھا ہوں پھر تو اعتراض بنتا ہے نا۔ جس کو وسیلہ بنا رہے ہو، محمد کریم نے کس کو وسیلہ بنایا؟ 1,24,000 پیغمبروں نے کس کا وسیلہ بنایا؟ اور 1,44,000 صحابہ نے کس کا وسیلہ بنایا تھا؟ انہوں نے وسیلہ کس کا بنایا؟ اللہ کے نام کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا وسیلہ، نیک عمل کا وسیلہ اور نیک لوگوں کی دعا کا وسیلہ۔ تین ہی جائز وسیلے، اللہ کے رسول سے بھی لوگ دعائیں کرواتے، صحابہ سے بھی دعائیں کرواتے، آج بھی کتنے نیک لوگ ہیں ان سے ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ لیکن کسی ہستی کو وسیلہ بنانا کہ میری تو پہنچ نہیں ہے، اس کے ذریعے میں اللہ کے پاس پہنچوں گا، یہی مشرک کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو ان کے ذریعے قربت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو مشرکوں میں تمہارے لیے فرق کیا رہ گیا؟ قرآن پڑھا ہے آپ نے رمضان میں؟ تیسری نشانی جس کو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے دنیا تک دین پہنچایا اور سلف نے اس بات کو سمجھا، زندگی کے تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ان کو اعلان کر کے کہہ دو میرے پیارے محبوب، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کا راستہ ہی ایک ہے، فَاتَّبِعُونِی، تم محمد کریم کی اتباع اور پیروی اطاعت کر لو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ تیسری نشانی ہے اللہ کے ولی۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ ولی کی نشانی یہ ہے اَيَّتَّبِعَ الرَّسُولَ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، ظاہری اور باطنی پیروی اللہ کے رسول کی کرے۔ ویسے آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں، یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں، دیانتداری سے بتائیے گا کیا اللہ ذوالجلال نے اس روئے زمین پہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی انسان بھیجا؟ کیا قیامت تک ایسی ہستی پیدا ہو سکے گی؟ جب
اس جیسی ہستی اللہ نے آج تک پیدا ہی نہیں کی، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی، پھر اطاعت کے لائق وہی ہستی ہے جس کو اللہ نے پوری کائنات کا سرتاج بنا کے بھیجا۔ اسے یاد رکھنا، ظاہری اور باطنی اطاعت۔ جس شخص نے شیپ لی ہے، داڑھی کٹواتا ہے، کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ محمد کریم نے کبھی ایک بال نہیں کاٹا۔ دنیا کے اندر لاکھوں کتابیں ہیں، کسی ایک کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ محمد مصطفیٰ نے کوئی بال کاٹا ہو اپنی داڑھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو اللہ کے رسول کی سنت کا تارک اور ہم کہیں یہ اللہ کا ولی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَكُلُّ مَنْ يَدَّعِي مُحَبَّةَ اللَّهِ وَوِلَایَتَهُ بِدُونِ مُبَايَعَةِ الرَّسُولِ فَهُوَ كَاذِبٌ مُفْتَرٍ۔ جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتا، فَهُوَ كَاذِب مفتر دجال، یہ جھوٹا بھی ہے، الزام بھی لگا رہا ہے اور دجل کر رہا ہے۔ وَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ بَلْ هُوَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ۔ یہ اللہ کا ولی نہیں، یہ شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بے دین لوگ کس کو ولی مانتے ہیں؟ ہر وہ شخص جس انسان سے خیر اور شر کی امید رکھے، اس نے ہی مجھے سارا کچھ دینا ہے، میری حفاظت یہی کرے گا، اللہ نہیں۔ یہ بے دین لوگ ایسا سوچتے ہیں، یہ ان کے ہاں ولی ہوتا ہے۔ اور قرآن نے اسی لیے قرآن مجید میں بیان کر دیا، قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ زمین و آسمان کا رب تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جس کے بارے میں سوچ بنا لو کہ نہ اس کو ناراض نہیں کرنا، مارے جاؤ گے، یہ تو اپنی بھی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے بن جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش بھی کر دوں ادب سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی بات مانو ہی نہ، غلط کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نا بس اس کی مانو گے تو بچ جاؤ گے ورنہ مر جاؤ گے، غلط کہتے ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ موت اس وقت آنی ہے جب اللہ کا فیصلہ ہوا۔ جو احتیاطات ڈاکٹر بتاتے ہیں اس کو آپ مان لو، کیونکہ احتیاط کرنا سنت ہے۔ اگر آپ پورے کا پورا یہی کہہ دو کہ موت ہی آ جائے گی اگر اس کی بات نہ مانی، تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ موت نہیں آئے گی، اللہ نے بچانا ہو تو جہاز سے گرا کے ہی بچا دیتے ہیں، وہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر جان لینی ہو تو اس کو بھی یہ بیماری لگانا کچھ شرط تو نہیں ہے نا، وہ بیٹھے بیٹھے ہنستے بھی سانس کھینچ لیتا ہے، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہی کے مقابلے میں کسی کو پیش نہیں کیا کرو۔ میرے بھائی ڈاکٹر بہت محترم ہیں، محترم ہوتے ہیں، لیکن وہ رب نہیں۔ اگر وہی بچا سکتے تو ڈاکٹر کو خود موت تو کبھی نہ آتی۔ عقیدے میں اللہ کے اوپر یقین پہ خلل نہ آنے دیجئے، یہ یقین تمہیں نجات دے گا۔ احتیاط کرنا تو سنت ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں فلاں اللہ کا ولی ہے، اس لیے کہتے ہیں بہت نیک لگتا ہے، اس کے ذریعے کو ہماری بات بننی ہے۔ یہودی اور عیسائی بھی تو یہی کہتے تھے، یہودی اور عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے ولی ہیں، بلکہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ یہودیوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، تو ساتھ ہی قرآن کہتا ہے تم اللہ کے اگر بیٹے ہو تو اللہ پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہ تمہیں مار پڑتی ہے، کبھی کوئی بیٹے کو دیکھ کے چپ رہتا ہے؟ یہودیوں کا کہنا بھی
نہیں تھے، مشرک جو عرب کے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ وہ بھی اللہ کے ولی ہیں. کیوں کہتے تھے؟ ہم بیت اللہ کے ساتھ رہتے ہیں. کہ ابو جہل ولی بن گیا تھا؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو، جو محمد مصطفیٰ کی اتباع کرتا ہے، دوسرا ولی نہیں ہو سکتا. اس کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، ایمان کے بعد، تقوی کے بعد، قرآن اور علم سے تعلق کے بعد، جب تک اللہ کے رسول کی پیروی نہیں ہے ولایت ثابت نہیں ہوگی. پانچویں نشانی، مومنوں کا ولی وہ ہوتا ہے جو زندگی کے تمام معاملات میں اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے. محمد مصطفیٰ کی بیوی پہ تہمت لگی تو رجوع کدھر کیا؟ 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند رہے تو دعائیں کس سے کی؟ ایک بھی سیاسی جنگوں میں صحابہ کو بھیجا، خود بھی میدان میں اترے تو مدد کس سے مانگی؟ اعتماد اللہ پر. اعتماد اللہ پر. گھوڑے تو تھے، تلواریں تو تھی جتنی تھی، تھوڑی تھی یا زیادہ، نیزے تو تھے، لیکن اعتماد کس نے کیا؟ مقابلے میں کتنے ہیں؟ 1000 ہیں. اور 313 کون ہے؟ گبرو جوان ہے نہیں، بچے بوڑھے، کسی کا ہاتھ خالی، کوئی پانی پلانے والا، کسی کے ہاتھ میں تیر. لیکن اعتماد کس کے بتا؟ فتح اللہ نے دی کہ نہیں دی؟ جب تک اعتماد اللہ پہ نہیں کرتا کوئی، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے بھئی اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہوگا تو ہوگا. اس لیے ابو عمرو المروزی کہتے ہیں من صفات الاولیاء، اور یحییٰ بن معاذ بھی کہتے ہیں ثلاث من خصال صفت الاولیاء، 3 صفتیں اللہ کے ولیوں کی ہوتی ہیں. الثقۃ باللہ فی کل شیء، ہر چیز میں اعتماد وہ اللہ پہ کرتے ہیں. کیسا اعتماد؟ جو اللہ توڑتا نہیں ہے. ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پپھوں کی لڑائی پڑوسن کے ساتھ ہو گئی، بات کرتے کرتے ہاتھ لگ گیا، اس کا دانت ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا ہم نے بدلہ لینا ہے، دانت توڑ کے چھوڑنا. قرآن بھی نازل ہو گیا وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. دانت جو توڑتا ہے اس کا تو بدلے میں دانت توڑا جاتا ہے. یہاں تو قتل کا بدلہ قصاص نہیں ہے، تو کیا ہم کسی کو سمجھائیں گے؟ ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم میری پٹھوں کا دانت نہیں ٹوٹے گا. قسم کس کی اٹھائی اور کس بات پہ قسم اٹھائی؟ کہ میری پٹھوں کا دانت جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. وہ لوگ جن کو کہا گیا، یہ صحیح بخاری کی روایت 4500، جن کو کہا گیا کہ بدلہ نہیں دیت لے لے، وہ دیت پہ بھی نہیں مانے تھے. معاف کرنا تو دور کی بات، صبح اٹھے تو آ کے کہتے ہم نے معاف کیا. کہا کیا ہوا؟ بدلہ نہیں لینا؟ کہتے نہیں لینا. کہا دیت بھی نہیں لینی؟ کہتے دیت بھی نہیں لینی. کیوں؟ کہتے بس دل میں آیا کہ معافی کرنا ہے. اللہ کی رسول نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں، ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، جو اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. محمد بن منقدر کا قصہ آپ نے سنا ہے. یہ اللہ کے ولی کی نشانی. اعتماد کس پہ؟ اللہ کے ولی. اللہ ذوالجلال پہ اعتماد ہے اللہ کے ولی. مدینے والے بڑے نکلے، اللہ بارش دے دے، بارش نہیں ہوئی. جوتیاں بنانے والا تھیلے میں جوتیاں ڈال کے کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے اللہم انی اقسم علیک، اللہ میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے. محمد بن منقدر کہتے ہیں جوتیاں بنانے والے نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ دعا کرتے کرتے بعد میں نیچے آئے، بارش پہلے آ گئی. اعتماد اللہ پہ.
امام ذہبی لکھتے ہیں کہ ایک نیک انسان کے پاس جب بھی کوئی جاتا تو کبھی بھی اللہ حضور جلال جو اسے محروم نہ کرتا، وہ دعا کر دیتے مستجاب الدعوات۔ ایک بندے نے بڑا ہی اصرار کیا مجھے کچھ لکھ کے دے، اور وہ کہتے تھے نہیں آپ خود پڑھیں قرآن، آپ خود حدیثیں پڑھیں، جو اللہ کے رسول نے بتایا اس میں برکت۔ جب زیادہ ہی اصرار کیا تو میں لکھ کے دے دیا، وہ لے گیا، وہ اللہ نے پورا کر دیا۔ لوگوں نے بنائے لیا کہ اسے لکھوائیں، جو یہ لکھ دے گا اللہ پورا کرے گا۔ وہ ایک دن نے کھول کے دیکھا لکھا کیا ہے، کہتے اللہم انہم قد احسنوا الظن بی فلا تخیب ظنہم، اللہ یہ تیری وجہ سے میرے بارے میں اچھا گمان کر بیٹھے ہیں، ان کے اس گمان کو توڑنا نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں توڑا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا اعتماد اللہ پہ ہوتا ہے، وہ اعتماد ظاہری چیزوں پہ نہیں کرتا۔ ظاہری چیزوں کی کیا سمجھ، سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد بھی ظاہری چیزیں ساتھ چھوڑ سکتی ہے، تیرا رب تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ تیرا رب وہ کمالات دکھائے گا جو تم کبھی سوچ نہیں سکتے۔ تمہاری سوچ جہاں جا کے رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کے نظارے وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ کیسے ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں میں مٹی لیے کہا ساحت الوجوہ، چہرے سیاہ ہو گئے، سامنے لائن بنا کے کھڑے تھے سارے اندھے ہو گئے۔ کیسے اندھے ہو گئے، کیسے اندھے ہو گئے؟ آج بھی وہاں جہاں نمرود نے آگ لگائی تھی اس میدان کو دیکھو، وہاں کوئی جڑی بوٹی نہیں ہو رہی۔ آج بھی وہاں دیکھو اتنی بڑی آگ کو اللہ نے گلشن بنایا، کیسے بنا دیا؟ کیا پانی پھینکا؟ کیا جبریل نے آگ کے پر مار کے ہوا کے ساتھ جو ہے وہ آگ بجھائی؟ حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، آگ ٹھنڈی ہو جائے، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ فریز ہی ہو جائے، میرا پیغمبر سلامتی والی بن جائے۔ اعتماد جب تک اللہ پہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، اور اعتماد کو مت توڑیے۔ اس لیے روایت کے الفاظ پہ میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا۔ جب خندق کا میدان تھا، چاروں طرف سے دشمن آ گئے، پتھر نہیں ٹوٹ رہا، آپ نے پتھر توڑنے کے لیے کدال اٹھائی، صحابی کے کہنے پہ ایک ضرب لگائی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ مسکرا دیے، کہتے دیکھ رہے ہو کیسے کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ کا ایمان تھا، اعتماد تھا کہ جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے بات نکلی ہے اس سے بڑی صداقت کو نہیں ہو سکتی۔ منافق کیا کہتے تھے؟ فیصلہ وہاں بھی ہو گیا۔ آج کے منافق بھی یہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان مولویوں کو کیا پتا ہے کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا، مولویوں کو تو نہیں پتا، لیکن محمد مصطفیٰ کو میرے رب نے سکھا کے بھیجا تھا، اس سے بڑا دنیا کا جاننے والا کوئی نہیں۔ منافق کہتے تھے احدنا لا يأمن ان يذهب بقضاء حاجته وهو يعدنا كنوز كسرى وقيصر، ڈرتے قضاء حاجت کے لیے کوئی باہر جاتا نہیں۔ لو یہ کیسرو کسرا کی حکومتیں بھی اور ان کے محلات کی بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، لیکن صحابہ نے کیوں مانا؟ یہ محمد کریم کہہ رہے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا۔ تو محمد مصطفیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ حضور جلال پہ اعتماد کر لیتا ہے اس کا رب اسے ضائع نہیں ہونے دیتا، اور قرآن خود کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے۔ بے دین لوگ کس کو کہتے ہیں ولی؟ ان کے نزدیک ہر وہ شخص ولی ہوتا ہے جو اللہ حضور جلال کے علاوہ اپنی عبادت پہ راضی ہو۔ یہ شیطان لوگوں کو ولی ہوتا ہے۔ آپ کو سجدہ ہو رہا ہے اور آپ راضی؟ سجدہ کس کے لیے؟ آپ کے سامنے کوئی رکوع میں چلا گیا ہے، آپ راضی ہیں، یہ رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے صحابی نے صرف اتنا پوچھا تھا، پیغمبر ہادی و مرشد یہ تو بتائیے اگر کوئی مسلمان کسی سے ملے اینحنی لہو اس کے لیے جھک جائے؟ قال لا، نہیں۔
قال افیلتزمہ ویقبلہ، چمٹ جائے اور چومنے چمکانے لگ جائے؟ قال لا، نہیں۔ قال فیأخذ بیدہ فیصافحہ، کیا اس کا ایک ہاتھ پکڑ کے مصافحہ کرے؟ قال نعم۔ یہ محمد مصطفیٰ کی تعلیم، جھکنا اللہ کے سامنے۔ اس لیے کسی کو سجدہ کرتا تو نظر آتا ہے، سمجھ لو یہ شریعت کا بتایا ہوا ولی نہیں ہے، یہ ہے جس کو شیطان نے چکما دے رکھا ہے۔ اور شریعت کے نزدیک ولی کون ہوتا ہے؟ والثقۃ باللہ، ہر چیز میں اللہ پر اعتماد، والغنیٰ بہ عن کل شیء، ساری دنیا سے مستغنی ہو کے اپنا دل لگائے تو کس کے ساتھ؟ کہے مجھے لوگوں نے کچھ نہیں بچانا، اس نے بچانا ہے۔ اور تیسری نشانی والرجوع الیہ من کل شیء، ہر چیز میں پلٹ کے جائے، لوٹ کے جائے، دوڑ کے جائے تو کس کی طرف؟ اس کو اللہ کا ولی کہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کی نیکی، جن کی پارسائی، جن کی سنت کے مطابق زندگیاں اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1733، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ یاد کیسا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا تھا یہ اس کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اللہ کیسے یاد آتا ہے؟ کہ جو اللہ کے پیغمبر نے دین سکھایا ہے اس دین کا رنگ اس پہ نظر آتا ہے، اس کی گفتار میں، اس کے کردار میں اور اس کی زندگی کی بول ڈال اور چال چلن میں، اس لیے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ جلال ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ بے دین کس کو ولی سمجھتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں جو غیب کی خبریں دے، یہ اللہ کا ولی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو جو لوگ کہیں ہاں ہاں اس بندے نے بات کی نا مکہ ٹھیک کہی، یہ اللہ کا ولی۔ بے دین لوگ اس کو ولی کہتے ہیں جو نجومی اور کاہن ہو اور حساب و کتاب لگانے والا، ہاتھ کھول کے آپ سامنے رکھے کہ اچھا یہ ہوگا اور وہ ہوگا، لیکن مسلمانوں کے ہاں ایسے شخص کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن کے پاس جائے، کسی نجومی کے پاس جائے، جو نجومی اور کاہن نے کہہ دیا اس کو مان لے، یہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، اگر اس نے صرف پوچھ لیا، کسی پامس کے پاس جا کے ذرا لائنوں کو چیک تو کیجیے، صرف پوچھ لیا، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، 40 راتیں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ ساتویں نشانی اس کی ظاہر اور باطن میں ایک جیسا ہوتا ہے، اور خواہش نفس نہیں بلکہ اللہ کی رضا کو مقدم کرتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اسے عبید اللہ ابن شمیق بیان کرتے ہیں اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آثروا رضا اللہ علی ہوا انفسہم، جو اللہ کی رضا کو اپنی خواہشوں پہ مقدم کرتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ أَهْوَاؤُهُمْ مِحْنَةً لَهُمْ، خواہ یہ خواہشیں ان کے لیے آزمائش ہی بن جائے، لیکن وہ خواہشوں کو پورا نہیں کرتے، کہتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے۔
خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، اللہ کی رضا کو مقدم کرنے والے یہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے ابو الحسن ابو سنجی کہا کرتے تھے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، اولیاء کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ الذین باطنہم افضل من ظاہرہم، جن کا باطن ظاہر سے بہتر ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے ولی کہا جاتا ہے، جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے، ان کو علماء کہتے ہیں۔ وَهُمُ الَّذِينَ سِرُّهُمْ وَعَلَانِيَتُهُمْ سَوَاءٌ، اور جن کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوتا ان کو جاہل کہتے ہیں۔ باطن ظاہر سے افضل یہ ولی ہے، برابر ہے یہ علماء ہے۔ باطن میں کچھ اور ہے، ظاہر میں کچھ اور ہے، یہ جاہلوں کا ٹولہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں سمجھاتا ہے اللہ کے ولی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر تواضع ہوتی ہے، اس کے اندر ایسی صفات ہوتی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ کیسی تواضع؟ بہت بڑی شان والا ہے، لیکن اس کے اندر عزت انکساری ہے، تکبر نہیں ہوتا، اس کے اندر بھوپا نہیں ہوتی، اس کے کندھے بڑے ملائم ہوتے ہیں، اس کے پاس قوت بھی ہو تو انصاف کرتا ہے، حالانکہ قوت ہو تو ظلم کرتے ہیں لوگ، وہ قوت ہونے کے باوجود بھی انصاف کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی وَزُحْدٌ عَنْ قَدْرِ، بہت کچھ ہے اس کے پاس لیکن عیاشی عیاری اور اس طرح کے کاموں کی طرف نہیں جاتا، کہتے ہیں مال تو ہے لیکن میں نیکی پہ لگاؤں گا، برائی پہ نہیں لگا سکتا۔ جبکہ بے دین لوگوں کے نزدیک وہ ولی ہوتا ہے جو شخص کہے بس تم نے سوچنا نہیں ہے، میں جو کہتا ہوں وہی کروں گا۔ قرآن نے اس بات کی گواہی دی، جو شخص کفر کی دعوت دے، شرک کی دعوت دے، بدعات اور برائیوں کی دعوت دے، لوگ اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور کون کہتے ہیں؟ جن پہ شیطان مسلط ہوتا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہو اللہ کا ولی کہے شرک کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہو اللہ کا ولی کہے برائیاں کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی تو برائیوں سے بچاتے ہیں، وہ تو اللہ کے قریب کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، نیکی کرو، خیر خواہی کرو، بڑے کا احترام کرو، چھوٹے پہ شفقت کرو، ظلم نہ کرو، انصاف کرو، یہ ہے دعوت اولیاء اللہ کی۔ اور جو اولیاء شیاطین ہوتے ہیں، شیطانوں کے ولی، وہ معاشرے میں صرف کھلواڑ اور بگاڑ کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے سچے ولیوں کی صف میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ اللہ کے ولیوں کی ایک نشانی حدیث میں بڑی خوبصورت آئی ہے، میں آپ کو وہ بھی سنانا چاہتا ہوں۔ اور وہ نشانی کیا ہے؟ یہ روایت ہے صحیح ترغیب کی 3026۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ لأناسا، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں نہ ہم بانبیاء، نہ تو وہ نبی ہوں گے، ولا شہداء، نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن قیامت کا دن ہوگا اللہ ذوالجلال ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے، وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، انبیاء اور شہداء بھی ان کا مقام دے کر رش کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کون سی ہستیاں ہیں جن کو دیکھ کے انبیاء بھی رش کریں گے اور شہداء بھی رش کریں گے اور نور کے ممبروں پہ ہوں گے اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن کا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا لیکن اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ ساتھ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ہے اللہ کے ولی جن کو قیامت کے دن میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔
یہاں میں بات کو ختم کرتے ہوئے نتیجہ بتا دوں، اللہ کے ولیوں سے جڑنے کا کیا فائدہ ہے اور اللہ کے ولیوں کے سوا کسی اور کو ولی بنانے کا نقصان کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کے رسول کے پاس ایک دیہاتی آیا اور آ کے کہتا ہے متسع، اللہ کے پیارے پیغمبر جی تو بتائیے، صحیح بخاری کی روایت 3688، قیامت کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا قیامت کی جلدی چاہ رہے ہو، تم نے تیاری کیا کی؟ کہا حب اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور تیاری کیا کریں؟ کہا انت مع من احببت، دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا ساتھ نصیب ہو۔ یہ بات سیدنا انس نے سن لی۔ سیدنا انس کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد آج تک اتنی خوشی مجھے نہیں ملی جتنی یہ حدیث سن کے ملی ہے۔ کیوں؟ فإني أحب النبي وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم، میں اللہ کے رسول اور ابو بکر و عمر سے سچی محبت کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میرے ایسے اعمال نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہہ دیا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کو اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ حضور جلال ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ لیکن اگر اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی جائے، کن سے جو ایمان والے ہیں، کن سے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، کن سے جو علم والے ہیں علماء ہیں، کن سے جو اہل قرآن ہیں، کن سے جو اللہ پہ اعتماد کرنے والے ہیں، کن سے جو سنت کو اپنی زندگی کا ماٹو بنانے والے ہیں، جو اللہ کے رسول نے کیا وہی کریں گے، کن سے جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں، کن سے جن کے اندر تواضع ہے، کن سے محبت، جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے خونی رشتہ کوئی نہیں ہوتا پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، کن سے جو خواہشوں کی تکمیل نہیں رب کی رضا کو مقدم کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے محبت ہوگی تو ان کا ساتھ ملے گا، اگر ان سے نفرت کی تو نتیجہ کیا ہے؟ صحیح الجامع کی روایت 1782 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حضور جلال فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یاد رکھنا اپنے اس چھوٹے اور ہو سکتا ہے کوئی میرے برابر بھی اس بھائی کی بات کو یاد رکھنا، جس زبان سے اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں اور آخرت دن کے مسائل اللہ ہی جانتے ہیں، بد زبانی سن لو، سمجھ لو یہ بدبخت انسان ہے، یہ اور اس کی اولاد اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتی ہے اگر یہ توبہ نہیں کرے گا۔ اور اس لیے شریعت یہ کہتی ہے 3 مجلسوں میں مت بیٹھو، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جہاں دین کا مذاق اڑایا جائے، جہاں دین داروں کا مذاق اڑایا جائے، جہاں اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور پیغمبر اور صحابہ کے بارے میں رائے زنی کی جائے، ایسے فکری گماشتوں کی مجلس میں مت بیٹھو۔ اور اگر بھول گئے ہو وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، یاد آ گیا چھوڑ دو، اپنا قریبی ہے یا اپنا باس ہے اس کی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے زبان کھولی ان ہستیوں کے بارے میں ہے جن جیسی ہستیاں اللہ نے پیدا نہیں کی۔ وہ کون ہے؟ انبیاء ہے۔ صرف ایک شخص نے اتنا کہا تھا اجبن عند اللقاء، یہ علم والے اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، یہ بزدل ہیں، بزدل کہا تھا، اور کہا تھا جب کھانے کی باری ہوتی ہے تو سب سے آگے ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ انہوں نے اللہ کے بارے میں کچھ بولا نہیں، نبی کے بارے میں بولا، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں بولا، آیت نازل ہوئی، سامنے خیمہ تھا،
صحابی کہتے ہیں کذبت لعمر اللہ، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، صحابہ کی یہ شان نہیں ہے۔ میں بھی اللہ کے رسول کو شکایت کرتا ہوں، دوڑ کے سامنے خیمے میں گیا، یہ خیمے میں بعد میں پہنچا، جبریل قرآن لے کے پہلے پہنچ چکے تھے، اور آیت کیا اتری؟ قل اب اللہ وآیاتی ورسولی کنتم تستہزئون۔ اللہ سے مذاق کرتے ہو، سچ بتائیے کہ اس نے اللہ سے مذاق کیا؟ اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو، اللہ کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو؟ علم والوں کا مذاق اللہ نے اپنا مذاق اور نبی کو اپنی نشانیوں کا مذاق کہہ دیا، اور ساتھ کیا فرمایا؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، تم تو کافر ہو گئے ہو ایمان لانے کے بعد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں والوں کی توہین ہوتی ہے میں یہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، ارتحلوا، خیمے کو کھڑوائے اور اونٹنی پہ بیٹھے، اونٹنی دوڑا دی، پتھر اڑ اڑ کے لگ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے انما یہ سوال ہے، اور میں تو مذاق ہی کر رہا تھا، اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ قل اب اللہ وآیاتی ورسولہ، تم اللہ سے مذاق کرتے ہو، تم نبی سے نشانیوں سے مذاق کرتے ہو۔ دوسری مجلس، جس مجلس کے اندر شراب آ جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے دسترخوان پہ مسلمان نہیں بیٹھتا، یجار علیہ الخمر، جس جگہ پہ شراب کا دور چل رہا ہے مسلمان نہیں بیٹھتا۔ اور تیسری وہ مجلس جس مجلس میں کسی مسلمان کی عزت کے لوٹنے کی بات ہے، کسی کی جان مارنے کی بات ہے، یہ مجلس امانت نہیں ہوتی، وہاں سے اٹھ جائے، اگر وہ مشرے میں شریک ہو گیا اتنا ہی گناہ اس کو ہوگا جتنا قاتل کو گناہ ہوگا۔ لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لاکبهم اللہ فی النار، ساتوں زمینوں کی مخلوق، ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق، 14 کی 14 طبق اگر ایک مومن کے قتل میں شریک ہو گئے تو اللہ 14 کی 14 طبق قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایسی مجالس میں مت بیٹھیے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق سے نوازے ایسے اعمال کی جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے، اور اس لیے ابو تراب النخشبی کہا کرتے تھے یہ نشانی ہے ہمیشہ اس کی زبان نیک لوگوں کے بارے میں کھلتی ہے جو اللہ کے دین سے اعراض پہ پکا ہو چکا ہوتا ہے۔ اذا الفت الاعراض، جب دین سے منہ پھیر چکا ہوتا ہے، وقعت الوقیعہ، تو شیطان اس کی زبان پہ پھر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے چاہنے والوں کی باتیں نکلواتا ہے ان کے خلاف۔ یہ نشانی ہے اس بدبخت کی جو بول رہا ہوتا ہے کہ شیطان اس پہ مسلط ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، ان کو ہدایت دے، یا امت کو سکون عطا فرمائے ان لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ امت کو ہر قسم کی وبا اور بیماری سے بچائے۔ جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے، سب کے گھر والوں کو خوشیوں سے نصیب فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں کروڑ رحمتوں سے نواز دے۔